السلام علیکم، میں ہوں غلام رسول بھٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین کرام، اس وقت بڑی انہونی کی خبر سامنے آ رہی ہے۔ بہت بڑا دعویٰ سامنے آیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما فاروق حبیب کے حوالے سے کہ خدا نخواستہ ان کو جو ہے وہ قتل کر دیا گیا ہے۔ یہ اپڈیٹ آپ کو دینی ہے، یہ کس نے دعویٰ کیا اور اس وقت اس حوالے سے ایک بڑی ہلچل مچی ہوئی ہے، اور خدا نخواستہ کہ ایسا ہوا ہو اور یہ عرش شریف کے بعد یہ دوسرا بڑا سانحہ جو ہے وہ اس کی اطلاعات ہیں، یہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ اور دوسرا ناظرین کرام، جنرل فیض اور جنرل باجوہ کو پہلی بار جو ہے وہ بڑا غیر معمولی ان کے حوالے سے ایک سٹوری سامنے آئی ہے کہ ایک عام شہری کی خبر کے اوپر، ایک عام شہری کی درخواست کے اوپر ان کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے طلب کر لیا ہے، اور ان کے ساتھ ساتھ دو سینئر صحافیوں کو بھی کٹہرے میں لانے کا حکم دیا گیا ہے۔ وہ دو سینئر صحافی کیا ہے، یہ سٹوری کیا ہے، یہ بھی آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ یہ بڑا غیر معمولی ہوا ہے، اور پہلی بار جو ہے وہ ایک عام شہری کی درخواست کے اوپر اس طرح کسی سابق آرمی چیف اور کسی جرنیل ISI کے چیف کو جو ہے وہ عدالت میں طلب کیا گیا ہو۔ یہ سٹوری بھی آپ کے سامنے رکھنی ہے، اور سب سے پہلے آج سائفر کیس کی سماعت ہوئی، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ اس حوالے سے کیا اپڈیٹس ہیں، کیا ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں آج۔ اور جناح حملہ کیس میں جو گرفتار لوگ ہیں ان کے حوالے سے بہت بری خبر ہے، ان کے حوالے سے بھی آج ایک حکم جاری کیا گیا، ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے، اس کی تفصیلات بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ناظرین کرام، آج عمران خان صاحب کے حوالے سے ڈیالہ جیل میں سماعت ہوئی۔ جج ابو الحسنات جو ہیں وہاں پہ سماعت کے لیے پہنچے۔ شاہ محمود قریشی اور عمران خان کو جو ہے وہ جج کے روبرو ایک پنجرہ نما، جو ایک پنجرہ بنا ہوتا ہے سلاخوں کا، لوہے کی سلاخوں کا، اس میں ان کو پیش کیا گیا۔ اور آج عمران خان صاحب نے شکایت لگائی جج صاحب کو کہ مجھے یہاں واک کرنے کی اجازت نہیں ہے، مطلب یہاں حرکت نہیں کر سکتا، واک کے لیے جگہ کم ہے۔ پھر جج صاحب نے وہ سیل بھی دیکھا جس کے اوپر جج صاحب نے کوئی جو ہے وہ اس کے اوپر رسپونڈ نہیں کیا، اور جج صاحب نے آج عمران خان صاحب کے ساتھ تلخی یہ بھی اطلاعات ہیں کہ تلخ جملوں کا بھی تبادلہ خیال ہوا ہے۔ تو ناظرین کرام، آج سماعت ہوئی، اور اس حوالے سے کہہ لیں کہ عمران خان صاحب کے حوالے سے بہت بری خبر ہے، وہ یہ ہے کہ اب 17 اکتوبر کو جو ہے وہ شاہ محمود قریشی اور عمران خان کے اوپر فرد جرم عائد کی جائے گی۔ آج یہ سماعت میں جو ہے وہ فیصلہ ہوا، اور وہاں پہ جو FI کی ٹیم آئی ہوئی تھی، انہوں نے جو نقول ہیں چلان کی، وہ بھی جو ہے وہ عمران خان کے وکلا میں تقسیم کی، اور صرف وہ کی کچھ جو عام کی جا سکتی تھی وہ کی تمام نہیں کی انہوں نے۔ جو ضروری نقول تھی انہوں نے کہا کہ وہ فراہم کر دی ہیں، اور باقی انہوں نے کہا کہ جو مکمل ہے وہ ہم نہیں دے سکتے، تمام نقول جو ہے وہ ہم نہیں فراہم کر سکتے۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ 17 اکتوبر تک سماعت ملتوی کر دی گئی۔ اب آپ اندازہ لگا لیں کہ عمران خان صاحب کے اوپر 17 اکتوبر کو فرد جرم عائد کی جائے گی۔ 21 اکتوبر کو نواز شریف نے آنا ہے، نواز شریف کے آنے سے پہلے عمران خان کے اوپر فرد جرم عائد کی جائے گی۔ یہ بھی ایک بہت بڑا میسج جو ہے وہ جائے گا، اور نواز شریف صاحب کو کہہ لیں کہ خوش کیا جائے گا۔ اور اس میں اب وہی توشہ خانہ کیس کے حوالے سے جو ہے وہ کہہ لیں کہ تیز ترین ٹرائل دوبارہ سے کیا جا رہا ہے، تیز ترین ٹرائل جو ہے وہ اس حوالے سے ہو رہا ہے۔ دوسری جانب ناظرین کرام، میں آپ کو خبر دے دوں جناح حملہ کیس کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ جو جناح حملہ کیس میں ملزمان جیل کے اندر ہیں، ان کے حوالے سے خبر یہ ہے کہ اب ان کا جیل کے اندر سے ہی جو ہے وہ جیل ٹرائل کا فیصلہ جو ہے وہ کیا گیا ہے۔ پنجاب حکومت نے اس کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ جاری کر دیا ہے، جس کے مطابق اب تمام ملزمان کا ٹرائل سینٹرل جیل لاہور میں ہوگا، مطلب کہ جیل سے ہی ان کا ٹرائل شروع کر دیا گیا ہے۔ اور اس کا باقاعدہ طور پر یہ نوٹیفیکیشن جو ہے وہ نوٹیفیکیشن کے مطابق جو ہے عسکری ٹاور پر حملے، تھانہ شادمان پر حملے، جلاؤ گھیراؤ جو بھی 9 مئی کو ہوا، اس میں جو ہے وہ اب ٹرائل ہوگا، اور پروسیکیوشن نے ملزمان کے خلاف چلان مکمل کر کے عدالت میں جمع کرا رکھے ہیں۔ اور اب یہ جناح ہاؤس حملہ کیس کے اسپیشل پروسیکیوٹر فرحاد علی شاہ نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ جناح ہاؤس حملہ کیس میں ملزمان کی تعداد بہت زیادہ ہے، اتنی بڑی تعداد میں ملزمان کو روز جیل سے عدالت لانا اور واپس لے جانا مشکل کام ہے۔ ہماری کوشش ہے کہ مقدمے کا ٹرائل جلد از جلد مکمل کروائیں، اور ATC رولز کے تحت کیس کی سماعت روزانہ ہوگی۔ مطلب کہ اب ان کا جیل کے اندر ٹرائل ہوگا، اور اب یہ بھی جلدی ان کے معاملات بھی سمیٹے جائیں گے، اور روزانہ کی بنیاد کے اوپر جو ہے یہ معاملات ہوں گے۔ اب آتے ہیں ناظرین کرام فاروق حبیب کے حوالے سے جو ہے وہ خبر جو ہے
سینئر صحافی ہیں، باہر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ یہ بھی بھاگے ہوئے بھگوڑوں میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور ان کی خبر کے مطابق جو ہے شاہین صبحائی کے مطابق جو ہے وہ انہوں نے کہا خدا نہ خواستہ کہ فروخ حبیب کو جو ہے وہ مار دیا گیا ہے. اور یہ جس صاحب نے کی انہوں نے کہا کہ شاہین صبحائی کے مطابق فروخ حبیب کو مار دیا گیا ہے. اللہ کرے خبر جھوٹی ہو، اللہ کرے فروخ حبیب خیریت سے ہوں، اور اللہ کرے کہ وہ خیریت سے ہوں. پھر جو شاہین صبحائی صاحب ہیں انہوں نے اس کے اوپر جو رسپونڈ کیا وہ یہ ہے، انہوں نے کہا کہ یہ جو خبر ہے ود کریکشن، انہوں نے کہا کہ ود کریکشن تھینک گاڈ ناٹ یٹ کنفرمڈ، کیپ پریئنگ فار ہز ریلیز ود آنر. ٹھیک ہے، مطلب انہوں نے کہا کہ ابھی یہ خبر جو ہے وہ کنفرم نہیں ہے کہ ان کو مار دیا گیا ہے. ٹھیک ہے، مطلب اطلاعات ہیں، کنفرم نہیں ہے کہ ان کو مار دیا گیا ہے. اور انہوں نے کہا کہ ان کی جو ہے وہ دعا کریں. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں یہ اس کے اوپر گزارش یہ کروں گا، میں یہ کہوں گا کہ یہ جو خبر انہوں نے دی ہے اس طرح کی خبر جب تک کنفرم نہ ہو نہیں دینی چاہیے. اس سے پینک کریٹ ہوتا ہے، اس سے جو ہے وہ کہہ لیں کہ ایک ہلچل جنم لیتی ہے، ایک تکلیف. اب دیکھیں ان کی فیملی، یہ بھی بچوں والے ہیں، فروخ حبیب کے بیٹے کا بھی بیان جاری ہوا، جب یہ خبر ان کے فیملی تک جائے گی تو وہ کتنی تکلیف سے گزریں گے. تحریک انصاف والے کتنی تکلیف سے گزریں گے. پھر وہ کوئی ریئیکٹ کریں گے، کوئی اداروں کے خلاف بات کریں گے تو معاملہ مزید بگڑے گا. تو اس طرح کے صحافیوں کو ہیں تو سینئر صحافی، مطلب ڈیفینیٹلی میں تو ان سے کچھ سیکھا بھی نہیں ہوا، لیکن میں یہ کہوں گا کہ ان کو اپنے سینئر ہونے کا خیال رکھتے ہوئے جب تک اس طرح کی خبر کنفرم نہ ہو خبر نہ آپ دیں. کائنڈلی کچھ اور خبریں ہوں ٹھیک ہے آپ چلا دیں ذرائع سے، سمجھ آتی، لیکن اس طرح کی خبریں جو ہیں وہ نہیں چلانی چاہیے. دوسری جانب ناظرین کرام، جو بڑی سٹوری میں اب آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، جنرل باجوہ اور جنرل فیض کے ساتھ ساتھ دو سینئر صحافیوں کو بھی طلب کیا گیا ہے. وہ یہ ہے کہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور سابق ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید کو نوٹس جاری کر دیے ہیں، اور ریٹائرمنٹ کے بعد قانونی رکاوٹ توڑنے اور مختلف ایونٹس کو غلط اور من گھڑت طریقے سے بیان کرنے کے الزام کے کیس میں جنرل باجوہ، جنرل فیض حمید اور دیگر کے خلاف ایف آئی اے میں مقدمہ اندراج کی درخواست پر چیف جسٹس عامر فاروق نے ایف آئی اب نوٹسز جاری کن کن کو کیے گئے ہیں، جنرل ایف آئی اے کو، جنرل باجوہ کو، جنرل فیض کو، صحافی جاوید چودھری کو، شاہد متلا اور پیمرا اور پریس ایسوسی ایشن آف پاکستان کو بھی نوٹسز جاری کیے گئے ہیں. اور یہ عام شہری ہیں راولپنڈی کے عاطف علی، ان کی درخواست کے اوپر یہ جو ہے وہ سماعت کے لیے تحریری حکم میں کہا گیا ہے کہ درخواست گزار کے مطابق ایف آئی اے کو مقدمہ ادراج درخواست کے بعد بار بار استدعا کی گئی، پیمرا کو بھی پابندی کی استدعا کی گئی لیکن کوئی ایکشن نہیں ہوا. درخواست گزار کے وکیل نے کہا ایف آئی اے کو حکم دیا جائے کہ جنرل باجوہ، جنرل فیض حمید، صحافی جاوید چودھری اور شاہد متلا کے خلاف مقدمہ درج کر کے کارروائی کی جائے. اب میں آپ کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتا دیتا ہوں. ایکچولی میں آپ کو پتا ہے کہ شاہد متلا کی ملاقات کے بعد انہوں نے ایک اپنا جو ہے وہ کالم لکھا، جاوید چودھری نے کالم لکھا، تو اس میں یہ شہری یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے جو ہے وہ ایک کہہ لیں کہ اداروں کے اور عوام کے درمیان ایک خلیج پیدا ہوئی اور من گھڑت طریقے سے اس کو بیان کیا گیا. مطلب جاوید چودھری وغیرہ نے ان کو اپنے ویوز لینے کے لیے جو ہے وہ ان چیزوں کا لحاظ نہیں رکھا کہ اداروں کی اس سے توہین ہوئی یا اداروں اور عوام کے درمیان نفرت بڑھی، تو جو ان چیزوں کا لحاظ نہیں رکھا گیا لہٰذا انہوں نے اپنے ویوز کے لیے جو ہے ولاگ بھی کیے اور اس کے اوپر کالم بھی لکھے. تو اس وجہ سے جو ہے انہوں نے جو ہے وہ درخواست دی. اس کے بعد وہ جو شہری ہیں انہوں نے اپنی پٹیشن میں غلط اور من گھڑت طریقے سے مختلف ایونٹس کو ظاہر کر کے جنرل باجوہ اور جنرل فیض نے ریٹائرمنٹ کے بعد موجودہ قانونی اخلاقی رکاوٹ عبور کی، اس پر وہ سنگین جرم کے مرتکب ٹھہرے. کرمنل ایکٹ باجوہ اور فیض حمید کو ملی بھگت سے ہوا، ایف آئی اے مقدمہ درج کر کے سخت ایکشن لے. اور جاوید چودھری اور شاہد متلا کے باجوہ ملاقات کے تناظر کے آرٹیکلز پٹیشن کا حصہ بناتے ہوئے پٹیشنر نے اپنی درخواست میں لکھا کہ جاوید چودھری اور شاہد متلا نے صرف ویورشپ کے لیے 2 آرٹیکل لکھے جس کا سوسائٹی پر نیگیٹو اثر ہوا. اور جب میں نے آرٹیکلز دیکھے تو حیران رہ گیا کیسے مافیا سوسائٹی کو جو ہے وہ گندا کر رہا ہے. توجہ حاصل کرنے کے لیے صحافت کی آڑ میں آرٹیکل سے ریاستی ادارے کی نیگیٹو تصویر پیش کی گئی اور ان واقعات کے تناظر میں جاری مہم عوام اور ریاستی اداروں کے درمیان عدم اعتماد پیدا کرنے کی کوشش جو ہے وہ کی گئی. اور انہوں نے کہا کہ آزادی اظہار رائے کی آڑ میں کرمنل رویہ سامنے آیا.
اور اس سے مقدمہ اندراج کی درخواست دی، لیکن ایف آئی اے نے مقدمہ درج کر کے ایکشن نہیں لیا۔ عدالت مقدمہ درج کرنے کا حکم دے اور پیمرا کو پابندی لگانے کا حکم دے، مطلب کہ جو صحافی ہیں ان کے اوپر پیمرا کو پابندی لگانے کا حکم، پیمرا جو ہے وہ پابندی لگانے کا حکم جاری کرے۔ یہ بڑی ایک غیر معمولی جو ہے وہ کہہ لیں کہ یہ نوٹسز جاری ہوئے ہیں سابق آرمی چیف اور سابق ڈی جی آئی ایس آئی کو ایک عام شہری کی درخواست کے اوپر۔ تو اب اس میں جو ہے وہ دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے، اور آپ اس حوالے سے اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔